الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت رحمة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے برقائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے برقائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر تکریم و تعظیم چمن اسلام کے محک سے پھولو، شمع اسلام کے پروانوں، آج میری تقریر کا موضوع آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکہ کے در یقین، مکین امت خضرا، امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم الانبیاء کی آمد کے عنوان سے عنوان ہے. سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا سا. عقلوں پر پتھر بھرے ہوئے تھے، دل بے چین سے تھے. خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سامعین محترم، وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی سے صحرا میں کشمے پھوٹ پڑتے ہو، وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہو، وہ پیغمبر کائنات جس کی انگلی کے اشارے سے سورج واپس مڑ جاتا ہو، وہ پیغمبر کائنات جس کی سواری کرنے سے اونٹنی صحتیاب ہو جاتی ہو، وہ پیغمبر کائنات جس کی برکت سے سوکھے و اشتر سرسبز و شراب ہو جاتے ہو، وہ مکین امت خضرا جس پر بادل اپنا سایہ کرتے ہو، وہ پیغمبر کائنات جس کے پسینہ اطہر سے خوشبو کے خزانے فضا کو مہکاتے ہو. جنات کے قافلے جن کا پیام حق سننے کے لیے دربار عالیشان میں تشریف لاتے ہو، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت، حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہو، جس کی درات سعد بن ابی وقاص کو صوت احرام، وہ خالد بن ولید کو سیف اللہ کا رتبہ عطا کرتی ہے. سامعین محترم، بہت پیغمبر کائنات کی شان کیا بیان کروں. مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت منصور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدان میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، وہ احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا، وہ اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے معافی کا اعلان کرنے والا. میرے رب قرآن میں جن کی زلفوں کی قسم اٹھائے، واللیل اذا سجا، میرے رب جن کے شہر کی قسم اٹھائے، وہذا البلد الامین، میرے رب کبھی ان کو حبیب کہے، کبھی ان کو خلیل کہے، کبھی ان کو طہ کہے، کبھی ان کو مزمل کہے، کبھی ان کو مدثر کہے. ہاں سامعین دیوگار، اسی پیغمبر کائنات کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتا ہوں. پر افسوس آج اس کی امت تفرقوں میں بڑھ چکی ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت بڑھ چکی ہے. اب اس رحمت للعالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا. جس طرح الگ سبب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح الگ سبب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائے اس نام محمد